السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم ڈسکس کریں گے زبان سے ادا ہونے والے کچھ مخارج اور ان مخارج سے ادا ہونے والے کچھ حروف کو۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اقصی اللسان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے اسے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا کہ اقصی، جیسے ہم نے کہا تھا اقصی حلق، ٹھیک ہے، اقصی حلق کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، یعنی حلق کا نیچے والا حصہ۔ اسی طرح اقصی اللسان جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اقصی اللسان کا مطلب ہے زبان کا پیچھے والا حصہ۔ پیچھے والا حصہ مطلب جہاں پہ اس کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ، اس کو ہی بیسیکلی اقصی اللسان کہا جاتا ہے۔ یہاں سے دو حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، قاف اور کاف۔ ہم ان کی ادائیگی بھی کریں گے، ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں ہم۔ ان کو حروف لہویہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ان کو لہویہ؟ کیونکہ یہ لحات کے پاس سے ادا ہوتے ہیں۔ لحات یعنی جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے ہمارے منہ میں، ہمارے حلق کی طرف لٹک رہا ہوتا ہے تھوڑا سا، عموماً جسے کوا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہاں سے اس کے قریب قریب ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف لہویہ بھی کہا جاتا ہے، لحاتیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور یہ ادا کہاں سے ہوں گے؟ زبان کی جڑ سے، یعنی اقصی اللسان سے، زبان کے پیچھے والے حصے سے۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں ادائیگی کروں گی، پھر ہم ان کو دیکھیں گے۔ دیکھیے گا، قاف، قاف، یہ جو قاف ہے، قاف نقطوں والا قاف یا قاف کینچی والا جو قاف ہے، یہ پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس کو ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مخرج آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم، آپ نوٹس بھی کریں گے، جب آپ قاف کو ادا کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی زبان جو ہے نا، زبان کی جڑ وہ اوپر تالو کو نرم حصے سے ایسے لگ رہی ہے، اس کو سک کر رہی ہو جیسے، تو اس طرح سے اس کو لگ رہی ہے، اور آواز بھی آتی ہے اچھی خاصی جب وہ اس کے ساتھ چپکتی ہے، اس کے ساتھ جب لگتی ہے تو اس طرح سے کر کے، یوں، قاف، اس طرح، قاف، اس کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کاف، کاف۔ آپ نے ان حروف کی پریکٹس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ۔ کاف، اب آپ فرق محسوس کریں گے ان دونوں حروف میں، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو کاف ہے نا، کاف کتاب والا کاف یا کاف ڈنڈے والا جو کاف ہے، یہ باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اب اگر ہم اس کے مخرج کی بات کریں تو نرم تالو سے ذرا پیچھے، ٹھیک ہے، یا اس سے ذرا آگے جو ہے سخت تالو ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، تالو جو ہے نا، ہم بہت سارے حروف ایسے پڑھیں گے جن میں تالو ہی کی بات کی جائے گی۔ تالو ہمارے منہ میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہے، جہاں پہ ہمارا نرم تالو ہے وہاں تک سخت تالو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کچھ ایریاز، کچھ جگہیں جو ہیں وہ اسپیسیفائی کرنی ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ، اب دیکھیں، زبان کی جڑ، اگر میں بات کروں، زبان کی جو جڑ ہے وہ ہمارے منہ کے اگلے حصے پہ آ کے تو نہیں لگ سکتی نا، وہ وہیں پہ اسی کے آس پاس کہیں لگے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم نے قاف ادا کرنا ہے، پورا اور موٹا قاف، تو زبان کی جڑ جو ہے وہ کوے کے قریب نرم تالو سے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے کاف ادا کرنا ہے تو زبان کی جڑ نرم تالو سے ذرا آگے سخت تالو کے ساتھ لگتی ہے، ٹھیک ہے، سخت تالو کے ساتھ لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ادا کر کے دیکھتے ہیں، کاف، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، کاف۔ اور اگر ہم ان کو ادا کرتے وقت ان کی مقدار دیکھیں تو میں ان کو اچھا خاصا لمبا کر رہی ہوں، یعنی قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ تو ان کو 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب 4 سے 5 حرکات کتنی ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم اپنی مٹھی بند کریں اور آرام آرام سے ہم اپنی 4 سے 5 انگلیاں کھولیں تو اتنی مقدار ان کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ادا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، قاف، کاف، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ان کا مخرج پھر ریوائز کرتے ہیں۔ قاف جو ہے، یعنی نقطوں والا قاف جو ہے وہ
ادا ہوگا زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے گی، ٹھیک ہے. اور جو کاف، یہ والا کاف ہے، یہ ادا ہوگا جب زبان کی جڑ نرم تالو سے ذرا آگے سخت تالو کے ساتھ لگے گی تو وہ کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف لہویہ یا حروف لغاتیہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ یہ عکس اللسان سے ادا ہوں گے، یعنی زبان کی جڑ سے ادا ہوں گے. امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر آپ کی کوئی کیوری ہے یا آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا آنسر کریں گے انشاءاللہ. چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مخارج کی طرف، اگلے حروف کی طرف. ہم بات کریں گے وسط اللسان کی، ٹھیک ہے. وسط یعنی درمیان، زبان کے درمیان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا جو ہے ادا ہوتا ہے. تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے. زبان کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک ہی جگہ سے 3 حروف نکلیں گے، ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف شجریہ. وہ حروف کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، پھر ہم ان کی ادائیگی کریں گے. اچھا، تو شجریہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شجر جو ہے، شجر کا لفظ وہ تالو کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ زبان لگا کے نوٹس کریں کہ آپ لوگوں کا جو تالو ہے تھوڑا سا کرو ہوگا، ٹھیک ہے. زبان جو ہے وہ آپ کے اوپر جب ٹچ کرے گی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جو تالو ہے وہ تھوڑا سا کرو ہے، ٹھیک ہے، اوپر کو اٹھا ہوا ہے، تو اس جگہ کو کہتے ہیں شجر. یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے، اس وجہ سے ان حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی ادائیگی کرتے ہیں اب. جیم، جیم، جیم. آپ نے ساتھ ساتھ ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے کہ آپ کی زبان کیا ٹچ کر رہی ہے، کہاں پہ ٹچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں اس کے مخرج کی، یعنی اس کے نکلنے کی جگہ کی، تو یہ ہے کہ جب ہم جیم کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری جو زبان ہے نا وہ اوپر بالکل اسی کے اپوزٹ، زبان کا سینٹر جو ہے وہ اسی کے اپوزٹ تالو کے سینٹر سے نا چپک جائے گا جب آپ ادا کریں گے تو اس طرح سے جیم، یوں، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی ہم نے تھوڑا لمبا کرنا ہے، 4 سے 5 حرکات کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ہماری جو زبان ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ چپک جائے گی جیم کی ادائیگی میں، ٹھیک ہے. بالکل یہ ادا کہاں سے ہوگی؟ زبان کے درمیان، اسی کے اپوزٹ تالو کو لگے گا، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. اب چلتے ہیں ہم شین کی طرف، شین کی ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں. شین، شین، شین. اچھا، شین کی ادائیگی میں یہ ہوگا کہ ہماری جو زبان ہے نا وہ تالو کے قریب جائے گی، قریب جائے گی، اس کے ساتھ چپکے گی نہیں. جیسے ہم نے جیم میں دیکھا کہ زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چپک جائے گی، لیکن شین کی ادائیگی میں زبان چپکے گی نہیں، لیکن اس کے قریب جائے گی، تھوڑا سا اس کے درمیان میں فاصلہ ہوگا. دوبارہ ادا کر کے دیکھتے ہیں اور آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. شین. اب اگر ہم جیم کی بات کریں تو اس میں زبان ہماری اوپر لگ جائے گی، اس کے ساتھ چپک جائے گی. جیم، اس طرح. رب شین، شین، اس طرح سے. اب ہم یا کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 3 حروف ہیں جو یہاں سے ادا ہوں گے، جن کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، جیم، شین اور یا. اب یا کی ادائیگی کرتے ہیں. یا، یا، یا. اس کو ہم نے اتنا لمبا نہیں کرنا تھا. اب یا کا مخرج اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ زبان جو ہے وہ تالو پہ نرمی کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے، نرمی سے اس کو لگے گی تالو کو. دیکھیں جیم کے ہم نے کیا کہا؟ زبان چپک جائے گی، اور یا میں کیا ہے؟ زبان نرمی کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ لگے گی. ادا کریں. یا، یا، یا. اور دوسری چیز، یا کی ادائیگی میں جیم اور شین یا چے، ان کو مکس نہیں کرنا ہے، ان کی ساؤنڈ کو، اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے. ہم اپنی زبان کو اوپر چپکائیں گے نہیں، ادروائز ہمارا جو یا ہے وہ یا تو جیم میں بدل جائے گا یا پھر شین کی آواز دے گا، ہو سکتا ہے وہ چے کی آواز بھی دے، جس کا عربک میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت آرام سے اس کو ادا کریں گے نرمی کے ساتھ. یا، ٹھیک ہے. یہاں سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ وسط اللسان سے، یعنی زبان کے درمیان سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ جیم، شین اور یا. ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف شجریہ. اور حروف شجریہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شجر جو ہے وہ تالو کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو دونوں جبڑوں کے درمیان تھوڑا اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، جہاں سے ہمارا تالو تھوڑا کرو ہوتا ہے، وہاں سے. اور اگر ہم ان کے مخرج کی بات کریں تو جیم کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کا درمیان جب تالو کے ساتھ اوپر
چپک جائے گا، یعنی ہماری زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چپک جائے گی درمیان سے۔ شین کی بات کریں تو زبان جو ہے، زبان سینٹر سے بالکل درمیان سے زبان جو ہے وہ تالو کے قریب جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لگے گی نہیں، قریب جائے گی۔ اور یا کی ادائیگی میں کیا تھا، زبان جو ہے ہماری درمیان سے تالو کے ساتھ نرمی سے لگے گی، تو کیا ادا ہوگا، یا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہم پھر سے ریکال کرتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا، ہم نے اس سے پہلے پڑھا اکثر لسان کے بارے میں، یعنی زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے، جو جڑ ہے، وہاں سے دو حروف ادا ہوں گے، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے، حروف لہویہ یا حروف لحاتیہ، ٹھیک ہے۔ کیوں ان کو حروف لحاتیہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ لحات جو ہے نا اس گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو ہمارے منہ میں لٹک رہا ہوتا ہے، عموماً جسے ہم لوگ کوا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے لحات کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان حروف کو نا وہ اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے لحاتیہ یا لہویہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف اور کاف، قاف کو ہم پر اور موٹا پڑھتے ہیں، کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ قاف کہاں سے ادا ہوگا، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے گی تو قاف ادا ہوگا، اور کاف کب ادا ہوگا، جب زبان کی جڑ کوے کے قریب سخت تالو سے لگے گی، ٹھیک ہے، نرم تالو سے ذرا آگے سخت تالو کے ساتھ لگے گی تو کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بات کی وسط اللسان کی، زبان کے درمیان کی، ٹھیک ہے، یہاں سے تین حروف ادا ہوں گے، ایک ہی مخرج ہوگا ان کا، یعنی ایک مخرج سے ایک جگہ سے تین حروف نکل رہے ہیں، کون کون سے، جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ جیم کہاں سے ادا ہوگا، زبان درمیان سے اوپر تالو کے ساتھ چپکے گی تو جیم ادا ہوگا۔ شین کی دفعہ میں زبان درمیان سے تالو کے قریب جائے گی، یا کی دفعہ میں زبان جو ہے وہ نرمی کے ساتھ تالو کو لگے گی، ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت، دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔